بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری اس امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں 5 ایسی خصوصی باتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسری امتوں کو عطا نہیں کی۔ اس امت محمدیہ کو رمضان کے حوالے سے جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس امت محمدیہ کے افراد جب رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے میں ان کے منہ سے جو ایک بدبو آتی ہے، بو آتی ہے، خاص طور پر چند روزے گزرنے کے بعد جب شام کا وقت ہوتا ہے تو ایک اسمیل سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے روزے داروں کے لیے دریا میں جو مچھلیاں ہیں سمندروں میں، وہ مچھلیاں بھی اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ تیسری خصوصیت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی کہ روزے دار کے لیے جنت کو ہر روز تیار کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ اپنی مشقتیں اتار کر اور دنیا کے ان جھمیلوں سے نکل کر تیری طرف یعنی لپکیں جنت کی جانب۔ چوتھی چیز عطا فرمائی جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آخری خصوصیت ارشاد فرمائی کہ رمضان کی جو آخری رات ہے، رمضان گزرنے کے بعد جو آخری رات ہوتی ہے، جس کو ہم یکم شوال کی رات بھی کہہ سکتے ہیں، چاند رات ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے، اس آخری رات میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اس موقع پر ایک سوال کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہو۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا اس آخری رات سے آپ کی مراد شب قدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد شب قدر نہیں ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، مزدوری پوری کر لیتا ہے، تو اس کا کام مکمل کرنے کے بعد اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ یہ مغفرت والی رات شب قدر تو ہے ہی، وہ تو اپنی جگہ اس کی مغفرت مسلمہ ہے، لیکن یہ آخری رات اس سے مراد شب قدر نہیں ہے، بلکہ رمضان کے جو 29 یا 30 دن ہیں، وہ دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی جسے ہم یکم شوال کی رات کہتے ہیں، وہ انتہائی مغفرت کی رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں ہم سب کو اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے ایک بات پر کہ آپ دیکھیے، شب قدر کے بارے میں کوئی یقینی قول نہیں ہے، بلکہ یقینی قول یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جتنی تاخراتیں ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25، 27، 29 ہے، ان 5 میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوگی۔ لیکن یہ جو آخری رات ہے، یہ تو ہر رمضان کے اندر یقینی ہے۔ جب رمضان ختم ہوا اس کے بعد جو یکم شوال کی رات آئے گی وہ مغفرت کی رات ہے۔ تو اس مغفرت کی رات میں بھی بہت زیادہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور معذرت سے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اتنے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہی یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے اور اس رات میں اللہ معاف فرمائے بعض اوقات عشاء کی نماز پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آتی، اور بندہ ایسے بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں جیل کی کوٹھڑی سے نکل کے بھاگ رہا ہے، بازاروں میں ادھر ادھر۔ یہ انتہائی غفلت کی بات ہے، یہ مانگنے والی رات ہے۔ آپ نے جو بھی عبادات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل کی ہیں، آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ اس رات کے اندر اللہ سے مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اور اگر ممکن ہو تو اس رات میں ایک عمل ضرور کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث کے اندر تحفے کا لفظ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عباس، کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایسا تحفہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آپ سے قصداً سرزد ہوئے ہوں یا بغیر ارادے کے سرزد ہوئے ہوں، اور آپ کو یاد بھی ہوں نہ یاد ہوں، تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کیا میں ایسا تحفہ نہ دوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بھلا کون سا ایسا شخص ہے جو ایسا تحفہ نہیں لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ اے حضرت عباس، اے چچا، اگر ممکن ہو تو آپ ہر روز یہ نماز پڑھیں، روز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر آگے ارشاد فرمایا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں۔ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز آپ میں سے بیشتر حضرات کو یاد ہے کہ جس کے اندر 4 رکعت ادا کی جاتی ہیں، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مکمل ایک ترتیب ہے جو آپ کتابوں کے اندر یاد کرتے ہیں۔ تو اہتمام کر کے اس رات کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، وہاں اگر ہو سکے تو اس رات میں بلکہ ہر رات میں رمضان کی آپ یہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں، جو ایک خاص تحفہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ساعات، یہ گھڑیاں صرف اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم ان کی قدر کریں، ان کی فکر کریں، اور جو باقی راتیں ہیں یا جو باقی ایام ہیں، خصوصاً رمضان کی جو آخری رات ہے، اس میں خود بھی توبہ کی فکر کریں، توبہ کی طرف توجہ کریں، اور اپنے جتنے آپ کے اعزاء و اقربا ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑیں کہ یہ مانگنے والی رات ہے، اور جو پورے مہینے آپ نے محنت کی ہے، آج اس محنت کا صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ اصولی بات ہے کہ ایک مزدور صبح سے شام تک کام کرے، آخر میں جب مزدوری ملنے کا وقت آیا تو منہ اٹھا کے دوڑ لگا دے، تو یہ تو اس کی اپنی حماقت ہے، دینے والے کو تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہے رمضان میں بھی اور اس آخری رات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری رات کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو تو پوری امت مسلمہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ توبہ کرنے کی، دوسروں کی خدمت کرنے کی، اور بقیہ ایام جو ہیں ان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔